والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. وقال تعالى في مقامه آخر لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم الإنسان سري وأنا سره. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم في مقامه الآخر من عرف نفسه فقد عرف ربه. وعلى الحبيب الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. عرض کیا ہے کہ فرشتے سے افضل ہے انسان بننا. فرشتے سے افضل ہے انسان بننا مگر اس میں لگتی ہے محنت زیادہ. اور کہنے کو ترس گئی میری زبان کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں. یہ جہاں چیز ہے کیا تو قلم تیرے ہیں. حاضرین محفل سامعین مجلس، آج مورخہ 24 نومبر میں اور آپ ادائیگی فریضہ صلاۃ جمعہ کے لیے مسجد گلستان مدینہ میں حاضر ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمارا مسجد میں آنا اور عبادت کرنا اپنی بارگاہ کے اندر قبول فرمائے. تو آج آپ لوگوں کے لیے میں جس عنوان کا انتخاب کر کے لایا ہوں وہ ہے انسان کی حقیقت، یعنی انسان کیا ہے، کدھر سے آیا ہے اور انسان نے کدھر کو جانا ہے. ہمارے معاشرہ کے اندر یہ سمجھا جاتا ہے کہ انسان کی پیدائش ہی انسان کی ابتدا ہے اور انسان کی وفات ہی انسان کی انتہا ہے. مگر حقیقت کچھ اور ہے. حقیقت اس کے برعکس ہے. آؤ قرآن کریم سے پوچھتے ہیں کہ انسان کی حقیقت کیا ہے اور انسان کے سفر کا آغاز کہاں سے ہوا ہے اور انسان نے کہاں جانا ہے. میں نے آپ کے سامنے سورہ دہر کی پہلی آیت تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے جس کے اندر اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذکورا. بے شک انسان کے اوپر ایک زمانہ ایسا بھی گزر چکا ہے جب وہ قابل ذکر شے نہ تھا. اگر ہم اس آیہ مبارکہ کے اوپر غور کریں تو اس آیہ مبارکہ کے دو حصے ہیں.
العزت نے ارشاد فرمایا حل، عربی گرامر کی روح سے اگر دیکھا جائے تو لفظ حل یا تو سوال پوچھنے کے لیے آتا ہے یا استفہام کے لیے آتا ہے یا کوئی بات پوچھنے کے لیے آتا ہے یا کوئی چیز معلوم کرنے کے لیے آتا ہے، لیکن یہاں پر لفظ حل نہ تو سوال پوچھنے کے لیے آیا ہے، نہ تو کوئی بات معلوم کرنے کے لیے آیا ہے، نہ کسی استفہام کے لیے آیا ہے، بلکہ یہاں پر لفظ حل تاکید کے معنی کے لیے آیا ہے اور اپنے مابعد کلام کے مفہوم کو پورے وثوق کے ساتھ بیان کرنے کے لیے آیا ہے۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا حل اتا علی الانسان حین من الدہر، بے شک وہ زمانہ انسان پر ہی گزرا ہے جب وہ قابل ذکر شے نہ تھا۔ یہاں جو ایک لطیف بات ہے وہ یہ ہے کہ اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ ایک زمانہ انسان سے پہلے گزر چکا ہے، بلکہ یہ فرمایا کہ وہ زمانہ انسان پر ہی گزرا ہے جب وہ قابل ذکر شے نہ تھا۔ تو اس سے پتہ چلا کہ انسان موجود تھا، انسان کا وجود کسی نہ کسی شکل میں تھا، اور یہ ایک قاعدہ ہے کہ جس شے کا وجود ہو اسی کا ذکر ہوتا ہے، جس شے کا وجود ہی نہ ہو نہ تو اس کا کوئی نام ہوتا ہے نہ اس کا کوئی ذکر ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر میری جیب کے اندر ایک پلاسٹک کی ایک چیز ہے، آپ اس کو پین کا نام دیتے ہیں، پینسل کا نام دیتے ہیں، اس کا وجود ہے تو اس کو یہ نام ملا، اگر اس کا یہ وجود نہ ہوتا تو اس کو یہ نام نہیں ملنا تھا۔ یہ تو ہو سکتا ہے کہ کوئی چیز موجود ہو لیکن اس کا ذکر نہ ہو، لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ کوئی چیز موجود ہو مگر اس کا ذکر نہ ہو۔ یہ بات تو ہمیں سمجھ آ گئی کہ انسان کسی نہ کسی شکل میں موجود تھا، مگر ایک سوال ابھی بھی باقی ہے، اگر انسان موجود تھا تو وہ کہاں پر تھا، کون سی جگہ پر تھا اور کس شکل میں تھا؟ اس کا جواب علماء کرام نے، صوفیاء کرام نے دیا ہے کہ انسان عالم احدیت میں تھا اور اس کی حیات اور شکل سر الہی تھی۔ سر کہتے ہیں راز کو، اور راز پوشیدہ ہوتا ہے، اس کا ذکر نہیں کیا جاتا۔ جب تک راز دل میں ہے تو وہ راز ہے، جب وہ زبان سے باہر آ گیا تو پھر اس کا میں بھی تذکرہ کرنے لگ جاؤں گا، آپ بھی تذکرہ کرنے لگ جائیں گے، پھر وہ اس وقت راز نہیں رہتا۔ اسی طرح احدیت میں سر الہی تھا، یعنی اللہ تعالیٰ کی ارادے میں تھا کہ میں نے اس انسان کو پیدا کرنا ہے، میں نے اس انسان کو دنیا میں بھیجنا ہے، اور اس وقت انسان عالم قربت میں تھا، اور وہ وقت انسان کا تربیت گاہ، یعنی عالم احدیت انسان کی تربیت گاہ تھی۔ وہاں پر اللہ تعالیٰ انسان کا اپنی قدرت کاملہ سے اس کی تربیت فرما رہا تھا۔ انسان جو ہے عالم احدیت میں جو ہے اس کا مقام سر ہے، سر کہتے ہیں راز کو۔ اس بات کی ہمیں تصدیق حدیث قدسی سے ملتی ہے۔ حدیث قدسی وہ ہوتی ہے جس کے اندر الفاظ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہوتے ہیں، مگر کلام اور مفہوم اللہ تعالیٰ کا ہوتا ہے۔ تو حدیث قدسی کے الفاظ کیا ہیں؟ الانسان سری وانا سرہ، کہ انسان میرا راز ہے اور میں اس کا راز ہوں۔ اب یہ معلوم نہیں ہے کہ انسان کتنے وقت کے لیے عالم احدیت میں رہا، یہ اللہ ہی جانتا ہے، لیکن ایک وقت
کہ انسان عالم احدیت سے سفر کر کے اگلی منزل کی طرف چل پڑا۔ انسان کی اگلی منزل عالم ارواح ہے۔ اور ایک قاعدہ یاد رکھ لیں، جب بھی انسان کے کسی سفر کا آغاز ہوتا ہے وہاں پر اس کی جدائی ہو جاتی ہے۔ مثال کے طور پر میں نے یہاں سے اگر راولپنڈی جانا ہے تو میں اڈے پر جاؤں گا، وہاں سے جو ہے راولپنڈی کی گاڑی پر بیٹھوں گا۔ جو ہی راولپنڈی کی گاڑی اٹک سے نکلے گی تو سفر کا آغاز ہو جائے گا اور اٹک کے شہر سے میری جدائی شروع ہو جائے گی۔ اسی طرح جب انسان نے عالم ارواح کی طرف سفر شروع کیا اس وقت اس کی جدائی عالم احدیت سے ہو گئی۔ اب انسان اگلے مقام کی طرف آ رہا ہے، وہاں پر انسان کا جو اگلا مقام ہے وہ عالم ارواح ہے۔ وہاں پر انسان آیا، وہاں پر اس نے کچھ عرصہ قیام کیا۔ اب عالم ارواح کیا ہے؟ عالم ارواح وہ ہے جہاں پر ہماری پیدائش سے پہلے ہماری روح تھی۔ اس کے بارے میں اور کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ قرآن کریم بھی عالم ارواح کے بارے میں ہمیں یہی بتاتا ہے، وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي۔ اور یہ لوگ آپ سے روح کے متعلق سوال کرتے ہیں، فرما دیجئے یہ میرے اللہ کے امر سے ہے۔ اس سے زیادہ روح کے متعلق نہ تو کسی نے گفتگو کی ہے، نہ ہی اس سے زیادہ گفتگو کرنا مناسب ہے، کیونکہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی یہی حکم ہوا کہ یہ لوگ جب آپ سے روح کے بارے میں سوال کریں تو انہیں آپ یہی کہیں کہ یہ میرے اللہ کے امر سے ہے۔ ایک خاص لمٹ تک ہمارا جسم ایک انسان عالم ارواح کے اندر رہا، یہ اب ہم بھی نہیں جانتے کہ کتنی مدت کے لیے رہا، یہ اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے۔ پھر انسان نے اللہ کے ساتھ آگے سفر کا آغاز کرنا ہے۔ عالم ارواح کے اندر یاد رکھ لیں، انسان کے لیے جو مرتبہ ایک انتظار گاہ کا ہے، کیونکہ انسان نے وہاں پر انتظار کرنا ہے کہ مجھے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کب حکم ہوتا ہے کیا میرے بندے اب تو نے اگلے مقام یعنی عالم دنیا اور عالم بشریت کی طرف جانا ہے۔ لیکن انسان انتظار کر رہا ہے، وہاں پر انسان پیکر نوری بھی ہے۔ پھر ایک وقت آتا ہے انسان اگلے سفر کی طرف چل پڑتا ہے، پھر انسان کا عالم ارواح سے جدائی کا سفر شروع ہو جاتا ہے۔ غالب نے کہا تھا، نہ تھا کچھ تو خدا تھا، کچھ نہ ہوتا تو خدا ہوتا، ڈبویا مجھ کو میرے ہونے نے، اگر میں نہ ہوتا تو کیا ہوتا۔ جب انسان اگلے سفر کی طرف چل پڑا تو جو روح ہے وہ بے قرار ہو گئی، کیونکہ روح کی اثر یہ ہے کہ اس کو اللہ تعالیٰ کی قربت ملے۔ پہلے عالم احدیت تھا، وہاں پر روح کی قربت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ سے قدرت کاملہ تھی، کیونکہ وہاں پر ہر وقت اللہ کی جلوہ گری تھی۔ لیکن پھر انسان دوسرے مقام پر آ گیا، وہاں پر عالم ارواح میں کچھ قربت تھی، کچھ دوری تھی، لیکن کوئی اس کی قربت کے اندر حائل ہونے والی چیز نہیں تھی، وہاں بھی اس کا گزارا چل رہا تھا۔ اب جو ہے روح عالم دنیا کی طرف آ رہی ہے، عالم اجسام کی طرف آ رہی ہے، لیکن یہاں پر انسان کا جو سفر ہے وہ عالم دنیا کے اندر ہے، لیکن عالم دنیا کے اندر ہے، لیکن روح بے قرار ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو بہترین ساخت پر پیدا فرمایا، بہترین شکل و صورت پر پیدا فرمایا، اور یاد رکھ لیں اب انسان کا وجود ضائع ہونا چاہتا ہے۔ پہلے سر تھا تو کسی کو معلوم نہیں تھا، جب وہ نور تھا تب بھی عالم مخلوق میں سے کسی کو معلوم نہیں تھا، صرف اللہ ہی جانتا تھا۔ اب دنیا جب ظاہری وجود کے ساتھ، بشری لباس کے ساتھ دنیا میں آنا چاہتا
اس وقت انسان کو وجود بھی ملے گا اور وہ ہر طرف وہ مذکور بھی ہوگا۔ میں نے آپ کو بتایا ہے کہ جب انسان کا ذکر ہوتا ہے تو اس کا وجود ہوتا ہے، اب تک انسان کا ذکر نہیں ہے، لیکن عالم دنیا میں آنے کے بعد اس کا ذکر شروع ہو جاتا ہے۔ کس طرح؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، بے شک ہم نے انسان کو بہترین ساخت پر پیدا کیا۔ یہاں پر انسان عالم ارواح سے سفر کرتا ہوا ماں کے پیٹ تک آیا، پھر ولادت کے دروازے سے دنیا تک آ گیا، پھر ہر کسی نے اس کا ذکر کرنا شروع کر دیا۔ کسی نے کہا میرا بیٹا پیدا ہوا ہے، کسی نے کہا میرا پوتا پیدا ہوا ہے، کسی نے کہا میرا نوازا پیدا ہوا ہے، کسی نے کہا میرا بھتیجا پیدا ہوا ہے، کسی نے کہا میرا بھانجا پیدا ہوا ہے۔ تو آپ نے دیکھا جو انسان پہلے بالکل جس کا ذکر نہیں تھا، جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا هل أتى على الإنسان حين من الدهر، اب وہی انسان ہے، چلا آ رہا ہے، اپنے تیسرے مقام پر پہنچتا ہے، ذکر شروع ہو جاتا ہے، ہر کوئی اس کو یاد کرنا شروع کر دیتا ہے۔ اسی کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، بے شک ہم نے انسان کو بہترین ساخت پر پیدا فرمایا۔ لیکن اللہ تعالیٰ ساتھ یہ بھی فرما رہا ہے ثُمَّ رَدَدْنَاهُ أَسْفَلَ سَافِلِينَ، پھر ہم نے اسے پس سے پس درجے کی طرف دھکیل دیا۔ پس سے پس درجے سے کیا مراد ہے؟ یہ انسان کا جو مقام ہے یہ اس کے روح کے اعتبار سے ہے، یعنی کہ جب وہ سر الہی تھا وہ اس کی روح کے لیے سب سے اچھا مقام تھا۔ اب جب وہ عالم ارواح میں آیا تو وہ اس سے کچھ پچھلے درجے کا مقام تھا، اب وہ دنیا کے اندر آ چکا ہے۔ یہاں پر جو اس کا مقام ہے وہ روح کے لیے اور مشکل ہے، کیونکہ یہاں کے لیے انسانی خواہشات بھی ہیں، نفسانی خواہشات بھی ہیں، شیطان کے لیے حملے بھی ہیں۔ اب یہاں پر روح کو اپنی غذا لینے کے لیے بہت ساری مشکلات ہیں، لیکن انہی مشکلات سے گزر کر جو انسان اللہ تعالیٰ سے لو لگا لیتا ہے، اللہ کے رستے پر چل پڑتا ہے، اس کے محبوب کے رستے پر چل پڑتا ہے، وہی انسان کامیاب ہو جاتا ہے۔ اور اسی کے لیے ایک علامہ اقبال نے کہا تھا کہ محمد سے وفاتوں نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح قلم تیرے ہیں۔ قرآن کریم کی ہمیں اسی بارے میں ارشاد فرما رہا ہے إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَلَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ، بے شک وہ لوگ جنہوں نے نیک اعمال کیے ان کے لیے ختم نہ ہونے والا اجر ہے، یعنی کہ اینڈ لیس اجر ہے۔ یہاں پر غور کریں کہ ہماری زندگی ہوتی ہے 30 سال 40 سال، کسی کی 50 سال، کسی کی 60 سال، اس میں آپ انسان کے بچپن کے 10-12 سال نکال دیں تو پیچھے 40 یا 50 سال رہ جاتے ہیں۔ وہ ہم نے اللہ تعالیٰ کی رضا اور اس کے طریقے کے مطابق گزارنے ہیں۔ پھر اس کے بعد انسان کو موت آ جانی ہے، انسان نے اگلے درجے کی طرف چلے جانا ہے۔ پھر اس کو جو اجر ملے گا وہ اجر لامحدود ہوگا، کیونکہ عمل کرنے والا انسان ہے، انسان کی زندگی محدود ہے تو اسے حساب بھی محدود دیا جائے گا، لیکن اس عمل کا جزا دینے والی ذات رب کریم ہے، وہ ذات جو ہے وہ لامحدود ہے، اور اس نے جب اجر بھی دینا ہے وہ لامحدود دینا ہے۔ میں ایک مثال دے کر اپنی گفتگو کا اختتام کروں گا۔ حضرت سخی سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی زندگی کے سال، وہ 40 سال تھے، 50 سال تھے، 60 سال تھے، وہی ساری زندگی اللہ کی رضا میں گزاری، اللہ تعالیٰ کے طریقے کے مطابق گزاری۔ انہوں نے وہ وقت اللہ کی رضا کے مطابق گزار لیا۔ آج صدیاں گزر گئی، ہر کوئی حق باہو سچ باہو کر رہا ہے، اور تا قیامت تک ایسا ہی ہوتا رہے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا انسان سے وعدہ ہے فَلَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ۔ تو یہ
پہلے انسان کا سفر ہے عالم بشریت کا، عالم دنیا کا، یہ انسان کی امتحان گاہ ہے۔ اگر انسان اس امتحان کے اندر کامیاب ہو جاتا ہے پھر اس کا جو رزلٹ ہے، جو اس کا انعام ہے، وہ اس کو تا قیامت تک ملتا رہتا ہے۔ لیکن دیکھنا یہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہم کو زندگی دی ہے، ہم اس کے اندر اس کے حکم کے مطابق گزار سکتے ہیں یا نہیں؟ کیا ہم اس کے راستے پر کو اپنا کر اپنی زندگی گزارتے ہیں یا نہیں؟ یا اس کے نبی کی سیرت کو اپنا کر ہم اپنی زندگی کے شب و روز گزارتے ہیں کہ نہیں؟